ہمیں انگریزوں کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، ہمیں ہندوؤں کی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے۔ آج ایک شخص بیٹھ کر سیکولر مائنڈڈ وہ ٹی وی پہ میڈیا پہ بیٹھ کے ہمارے بچوں کو انگریزوں کا درد پلاتا ہے، ہندوؤں کے جام پلانا چاہتا ہے، ان کی ہمدردیاں بتاتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، وہ انسان ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، ہیومنزم کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کو پھینک دیتا ہے گندے کپڑے کی طرح کسی نالی میں، اور اس کے بعد بات کرتا ہے ان قوموں کی جن کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے، وہ جو آج تک خون پی رہے ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں، بھارت میں، سینٹرل ایشیا میں، ہر جگہ ہمارا خون چوس رہے ہیں، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، کہاں کہاں نہیں۔ ان قوموں کی ہمدردی، ان کا منہ پکڑ کے بند کر دینا چاہیے، ان کا منہ بند کر دیں، ان کو بائیکاٹ کریں۔ یہ لوگ جو آج ان ظالموں کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، ان سے بڑا سفاک کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ ان سے بڑے ظالم یہ ہیں جو ہمارے سینے پہ چڑھ کر ان ظالموں کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی ہمدردیاں ہمارے بچوں کے دلوں پیدا کرنا چاہتے ہیں، جنہیں آج بھارت یاد آ رہا ہے، جنہیں گاندھی کا فلسفہ یاد آتا ہے، جنہیں یہودی یاد آ رہے ہیں۔ اور افسوس ہے، افسوس، اس بات پہ نظر رکھو، یہ سارا عرب ایک کے بعد ایک گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہ کہاں گیا ان کا ایمان، کہاں گیا ان کی تاریخ؟ ہم نے انہیں سر پہ اٹھا کے رکھا کہ حرمین کی نسبت ہے، یہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ان کا تعلق حرمین سے، اس بنیاد پر آج تک دنیا ان کو فالو کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کی بہت سی مذہبی اور مسائل کے سلسلے میں گمراہیاں بھی فالو کرتے چلے گئے۔ یہاں مسجدوں میں لڑائیاں ہو گئیں، یہاں ہمارے محلوں گلیوں میں لڑائیاں ہو گئیں کہ ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھیں، ہاتھ گرا کے نماز پڑھیں، وہاں ایسا ہوتا ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے۔ آج بتائیے آپ وہ قوم کہاں چلی گئی جس کی وجہ سے یہاں ہمارے گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، جس کو لوگوں نے دلیل بنایا تھا، حجت بنایا تھا کہ وہاں جو کچھ ہوگا درست ہوگا۔ اب بتاؤ ذرا کہ یہودیوں کے ساتھ ہم نوائی کر کے یہ کون سے اسلام کی خدمت ہونے جا رہی ہے؟ پیکٹ پر پیکٹ ہو رہے ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں، اور ابھی نہ جانے بات کہاں تک پہنچے گی۔ اور یہ اپنی امن و آشتی کے معاہدے و عیاشیوں کے معاہدے کرنے میں مصروف ہیں، اور غریب فلسطینی کا خون بہہ رہا ہے، ان ماؤں کی، بیٹیوں کی، ان بہنوں کی عزتیں آج بھی اسی طرح نشانہ بن رہی ہیں، ان کو وہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ بیت المقدس کی سرزمین جس سے ہمارا تاریخی، ایمانی، اسلامی رشتہ ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ معاہدے ہو رہے ہیں، تم ہمیں اپنا بنا لو، ہم تمہیں اپنا بنا لیں، ہم تم ایک ہو جائیں، ہم تم ٹریول کریں، ایک دوسرے کی سرحدوں سے گزریں، یہاں داد عیش تم دو، وہاں داد عیش ہم دیں، کاروبار ہو، تجارت ہو، سفارت ہو، سب کچھ ہو، مگر مظلوم فلسطینی کا نام نہ آئے زبان پر۔ اور جب فلسطین کا نام خود اہل عرب نہیں لینا چاہتے، وہ جب اپنے ہم قوم اور اپنے ہم زبانوں کے لیے نہیں بولنا چاہتے، تو وہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے اور ہمارے اس حصے کے لیے کیا بولیں گے؟ ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہو؟ لہذا اب جس کے اندر ریال بسے ہوئے ہیں وہی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے۔ ریالوں کی پٹیاں باندھ کے تو آدمی اندھا رہ سکتا ہے ان باتوں سے، ورنہ جس کی آنکھ حق کے لیے کھلی ہوئی ہے اور جو اپنی ان آنکھوں سے حق کا نظارہ کر رہا ہے اور حق و باطل کا فرق سمجھتا ہے، وہ میری بات سے اتفاق ضرور کرے گا۔ اور اللہ نے اسی لیے فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ یہ مت سمجھنا یہاں کا اندھا بن کر رہنا کام آئے گا، یہاں کا اندھا بن کر رہنا کام آئے گا۔ حق سے جو اندھا ہو کر یہاں رہے گا، اللہ فرماتا قیامت میں بھی وہ اندھا ہی اٹھے گا۔ اندھے ہی رہیں گے اگر آج حق نہیں پہچانو گے، اگر آج مسلمانوں کے لیے نہیں بولو گے، اور آج اگر اسلام کے دشمنوں کو نہیں پہچانو گے۔ یہ دشمن یہود ہیں، یہ ہندوستان ہماری دشمنی پر تلا ہوا ہے، امریکہ ہماری دشمنی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ کبھی بھی مسلمان ایک ہوں اور ان کے مقاصد میں کوئی رکاوٹ آئے، چاہے وہ بیت المقدس پہ قبضہ کریں، چاہے وہ فلسطینیوں کا دن رات خون نچوڑ کر پئیں، کشمیریوں کے خون کی ندی بہائیں، باتیں چلے جائیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی آ کے ان کا ہاتھ پکڑے، کوئی روکے، اور جو یہاں پر چشم پوشی کرے اور آنکھ بند کر کے ان کے ساتھ چلے، وہ اس کے بھائی ہیں، وہ اس کے بھائی ہیں۔ ان کے ساتھ خوب ہم آہنگی ہوگی، ان کے اوپر ڈالروں کی برسات ہوگی، ان کے لیے سرحدیں کھلیں گی، ان کے لیے عیاشیوں کے سامان وہ اکٹھے کر کے رکھ دیں گے۔ یہی تاریخ بتاتی ہے۔ پاکستان بنا، میں
آج کے حالات کے حوالے سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر گیا ہوں، تاکہ آپ ماضی، حال و مستقبل ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر کے پاکستان کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے ملک سے محبت کریں، اس کی آئیڈیالوجی کو سمجھیں۔ یہ ملک اس لحاظ سے ایک بہت بہترین حالت و پوزیشن میں ہے، اس کی بنیادیں بڑی پاکیزہ ہیں، اس ملک کا حال بھی ایک ہمیں بہت سی انڈیکیشن دے رہا ہے۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اور آگے مستقبل میں بھی ہمیں بہت امید لگی ہوئی ہے اس ملک اور اس قوم سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مار کے بتائے ہیں باطل قوتوں کے ساتھ، انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس تاریخ کی پوری ایک تصویر کے دانوں کو جب سامنے ہم رکھتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ رسول اللہ نے جس قوم کے لیے بشارتیں دی ہیں کہ باطل سے ٹکرانے والے ہیں، غیر مسلموں کو کے سامنے آنے والے ہیں، ظالموں کا مقابلہ کرنے والے ہیں، وہ انشاءاللہ پاکستان کا کردار اس میں کسی پیچھے نہیں ہوگا، اس قوم کا کردار پیچھے نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حق کو باطل کو پہچاننے، حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے کا ایک بہت بڑا معیار یہ بھی ہے، یاد رکھیے کہ حق کی تمیز وہیں ہو جاتی ہے جہاں حق باطل کی آنکھوں میں کانٹا بن کے گھس جائے۔ جو چیز باطل کی آنکھ میں کانٹا بن کے گھس جائے وہ حق ہے، جو باطل کے گلے کے اندر لقمے کی طرح پھنس جائے، کڑوے گھونٹ کی طرح پھنس جائے وہ حق ہے، جو باطل کے اندر جا کے توڑ مروڑ پیدا کر دے، جو ان کی صفوں میں اکھاڑ پچھاڑ پیدا کر دے، جو ان کے دانت کھٹے کر دے، جو ان کے مزے کو کرکرا کر دے، وہ حق ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان اسی لیول پہ، اسی سطح پہ کھڑا ہے۔ یہ کھٹک رہا ہے، یہودی کو کھٹک رہا ہے، ہندو کو کھٹک رہا ہے، امریکہ کو 7 سمندر پار اتنی دور سے سپر پاور ہونے کے باوجود کھٹک رہا ہے، پاکستان کھٹک رہا ہے۔ کوئی عرب، کوئی عجم نہیں کھٹکتا پاکستان کے، سب سے زیادہ پریشانی پاکستان سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان حق کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، پاکستان حق کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے، پاکستان کے پاس ایک نظریاتی حق ہے، پاکستان کے پاس ایک تاریخی حق ہے، پاکستان کے پاس تاریخی سچ ہے، تاریخی حق ہے، نظریاتی حق ہے، نظریاتی سچائی ہے۔ پاکستان اپنے دین کے قریب ہے اور پاکستان میں ایک شمع جل رہی ہے، پاکستان میں ایک شمع جل رہی ہے، ایسی شمع کہ اللہ تعالیٰ اس شمع کو وہیں فروزاں رکھتا ہے جہاں اس سے پوری دنیا کو روشن کروانا چاہتا ہے، جہاں پوری دنیا کے اندھیرے اس سے دور کروانا چاہتا ہے اور اسے دنیا میں سب سے نمایاں مقام دینا چاہتا ہے۔ وہ شمع پاکستان میں جل رہی ہے اور وہ شمع ہے یہاں کے رہنے والے کروڑوں مسلمانوں کے درمیان، ان کے دلوں کے بیچ اللہ کے محبوب کی محبت کی شمع۔ یہ حضور کی محبت کی جو شمع ہے، یہ ہمارے اندر جس طرح بے قرار ہے، یہ جس طرح یہاں مچلتی اور تڑپتی ہے، اس کا دنیا میں کوئی مثال آپ نہیں دکھا سکتے۔ لوگوں نے اپنی اپنی شمع گل کر دی ہیں، لوگوں نے اپنی روشنیاں بجھا دی ہیں، لوگوں نے اس شمع کا منہ لپیٹ دیا ہے اور اس پر تہذیبوں کی اور جدیدیت کی انہوں نے تہیں چڑھا دی ہیں، مادیت کی جھونکوں کے اندر ان شمعوں کو بالکل منتمل کر کے رکھ دیا ہے اور بعد مخالف کی ہواؤں کا شکار کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے حوالے کر دیا ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ اب بھی لاکھوں مراکز، مساجد، مدارس، خانقاہیں اور ایسے کروڑوں لوگ کہ جن کے ذریعے سے یہ شمع فروزاں ہے اور فروزاں ہو رہی ہے۔ یہ شمع انشاءاللہ اور اسی طرح فروزاں ہوتی رہے گی، اسی پر سارا دار و مدار ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ، اس کی غیرت و حمیت کا یہ فیصلہ ہے کہ جس معاشرے میں یہ شمع روشن ہوگی وہی معاشرہ آفتاب و مہتاب کی طرح چمکے گا اور اللہ تعالیٰ کی عادت کا سہرا اسی کے سر باندھے گا۔ یہی وہ چیز، یہ ہمیں سب سے بڑی امید ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ علامہ نے اس شمع کو بہت پہلے محسوس کیا تھا اور کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ تو انگریز اسی مقصد کے لیے یہاں آیا تھا اور آج بھی یہ باطل و طاغوتی اور شیطانی طاقتیں بظاہر یہاں سے جا چکی ہیں، مگر حقیقت میں ان کا نشانہ ہم اور آپ بنے ہوئے ہیں۔ اب بھی یہ دور بیٹھ کر بھی ہمیں ہر وقت اپنے نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، اپنا ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں اور آئے دن
ہمارے دین پر، مذہب پر، ہمارے نظریات پہ حملے ہو رہے ہیں۔ میڈیا کی آزادی نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ بے لگام آزادی جو میڈیا کو ملی ہوئی ہے، اس پر آپ دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے، نصاب تعلیم میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور قادیانیت کے حوالے سے جس طرح لیت و لال کیا جاتا ہے، یہ سب وہ دشمنوں کی طرف سے اس انگریز اور شیطانی پروگراموں کے حوالے سے آنے والی ہوائیں ہیں جو ہمارے ایمان کی شمع کو گل کرنا چاہتی ہیں، بجھا دینا چاہتی ہیں۔ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے۔